السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آصف زدہ، میں ہوں مشارف فاروقی۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا لارا رخ صاحبہ کے ساتھ، جو کہ کافی ملینز ویوز پہ گیا تھا۔ اس گھر پہ بھی جنات تھے، ان کے پاس بھی چیزیں ہیں اور انہوں نے چیزوں کی حاضری کی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہمارا لارا رخ صاحبہ سے رابطہ ہوا تھا، تو وہ کافی پریشان تھیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے گھر چینج کیا ہے، لیکن یہاں بھی معاملات ان کے ساتھ کافی زیادہ ہیں، اور آپ لوگوں کے فیڈ بیک بھی ہمیں بہت زیادہ مل رہا تھا کہ ان کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ جو بھی واقعات اور جو بھی یہ نالج رکھتی ہیں وہ کافی قابل سمجھیں کہ ہمیں اس سے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ آج ہم کچھ ٹاپکس پہ بھی بات کریں گے۔ ابھی ہم لاہور کے ایک علاقے میں انہوں نے جہاں پہ نئی شفٹمنٹ کی ہے، ہم وہاں موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ آئیے جی، اب ان کی طرف آئے ہیں ابھی ہم لوگ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میم؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آ جائیں۔ تھینک یو سو مچ آنے کا، ضرور جی، پلیز آئیے آئیے۔ جی، آج ہم موجود ہیں لارا رخ صاحبہ کے گھر پہ۔ پہلے بھی ہم نے کچھ پروگرامس ان کے ساتھ کیے اور کافی وائرل ہوئے۔ اس میں ایسے معاملات تھے ان کے گھر میں اور ان کے پاس بھی چیزیں ہیں اور کافی کچھ انٹرسٹنگ باتیں بھی ہم آج کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ٹائم کا، خاص طور پہ لارا رخ صاحبہ۔ ہم نے جو پچھلے 2-3 پروگرامس کیے اس میں ملینز پہ ویوز گئے۔ وہ بچے کی جو حاضری ہوئی تھی وہ بھی سب نے دیکھی، اور آپ جو بھی پڑھائی کر کے وہ چیزوں کو بلاتی ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ رہا سب کے لیے۔ وہ چیزوں کا آگے سے ریئیکشن کرنا اور چیزوں کا فوری سامنے آنا بڑا حیران کن تھا ہمارے لیے بھی۔ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ وہ گھر آپ کو چھوڑنا پڑا، اس کے بعد آپ ادھر شفٹ ہوئی ہیں، یہاں بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، بتائیے۔ ایسا ہے کہ دیکھیں، میرے اپنے جنات تو ہیں میرے ساتھ، وہ تو میرے فرینڈز ہیں، مگر جس علاقے میں یہ جہاں میں رہ رہی ہوں، یہ میرے گھر کے سامنے جو ہے پہلا والا بالکل سامنے گھر ہے، وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو گھر تھا وہاں بہت زیادہ جو ہے نا ایسے لوگ رہتے تھے جو سارے وہ کام کرتے تھے جن کی وجہ سے مکروہات اور غلاستیں آتی تھیں، ٹھیک ہے۔ دن میں تو نہیں، رات میں 11 بجے سے شروع ہوتا تھا، اور پینا پلانا، ناچنا گانا۔ آپ دیکھیں جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا وہاں تو ساری ایسی چیزیں آتی ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ اگر جس دن نہیں بھی ہوتے تھے نا تو ان کے گھر بند، باہر تالا لگا ہوا ہے اور اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں خود سے، اور لائٹیں جل رہی ہیں، بجھ رہی ہیں، جل رہی ہیں، بجھ رہی ہیں۔ یہ 3 مہینے 4 مہینے ہم نے لینڈ لارڈ کو کہا کہ جی پلیز ان کو کہیں کہ یہاں سے جائیں۔ میری فجر کی نماز جا رہی تھی، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں اور یہاں گانے بج رہے ہیں، تو دیکھیں پھر یہ چیزیں جنات اور بدروہیں تو اور جو غلیظ جن ہے نا وہ ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں ایسے کام ہو رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ میں نے پچھلے ہفتے بہت تنگ جب میں آ گئی نا تو میں نے ایک سورہ ہے، ایک درود قدا ہے، میں نے وہ اس کا میرے پاس پرنٹ تھا، وہ میں نے لے کے جا کے نا ان کے دروازے پہ لگایا، ٹھیک ہے۔ اور میرا اپنا بھی یہاں ایک فلیٹ ہے، میں نے اس پر بھی ایک سورہ دوسری ہے وہ میں نے لگائی۔ میں چاہ رہی تھی اور میں نے اللہ سے دعا کی، 2 نفل پڑھ کے میں نے کہا اللہ میاں اپنی صورت کے عوض میرے گھر سامنے سے، بالکل میری کھڑکی کے سامنے ہوتے تھے، میرے گھر کے سامنے سے یہ لوگ یہاں سے غلاظت چلی جائیں۔ بشارب آپ کو یقین نہیں آئے گا، لگانے کے 2 دن بعد گھر خالی۔ آج 3را دن ہے، وہ گھر میں صفائی ہو رہی ہے اور وہ ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے کلام سے بہت کچھ ہے جو آپ کے جاتا ہے۔ پھر میرے گھر میں کیا ہے کہ میں کنڈا بھی لگا کر سو رہی ہوں، لوہے کے کنڈے، یہاں لوہے کے دروازے ہیں، لیکن میرے گھر میں رات کو کوئی اندر آتا ہے، اور وہ ایک مجھے نظر بھی آیا ہے، دیو ہیکل جن ہے۔ ہوا کیا کہ میں نے شیشہ لگوانا تھا، میں نے اس گھر سے شیشہ منگوایا تھا، وہ ایسے سامنے پڑا تھا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو فرنٹ پہ نظر نہیں آئیں گی، آنکھ سے نہیں آئیں گی، وہ مجھے اس میں اس کی شیشے میں شکل نظر آئی۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ لٹرلی چھت جتنا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لمبے لمبے بال تھے، میں کہوں گی عزیز میاں قوال کی طرح لمبے لمبے بال تھے، اور میں دیکھ کے نہ ڈر پڑی۔ تو پھر کیا اس وقت آپ پڑھتے ہیں آپ آیت الکرسی اور چاروں کل ملا کے، اور میں نے پڑھنے شروع کیے یہاں تک کہ مجھے غنودگی آ گئی اور میں سو گئی۔ اس کے طرح کی چیزیں میرے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مجھے پتہ ہے۔ تھوڑا سا میں چیز تھوڑا بتاتا چلوں ناظرین کہ جب میں ان کے ایریا میں داخل ہوا تو باہر کافی گنجان آباد علاقہ ہے۔ جیسے میں اوپر سیڑھیاں چڑھ کے یہ باہر آپ کے لابی ایریا میں آیا تو مجھے ایک فیلنگ ٹھیک نہیں آئی، مطلب ایک سناٹا
نیگیٹیوٹی، سناٹا، خاموشی، ایون باہر بازار ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر ایک الگ سمجھیں کہ ایک الگ پہلو ہے. اور جیسے میں آپ کے یہاں پہ داخل ہوتا ہوں تو مجھے ایک نیگیٹو وائب آئی ہے کہ سم تھنگ از رانگ. اچھا اس گھر پہ جہاں پہ ہم نے وہ بچہ بھی دیکھا، وہ چیز بھی سامنے آئی، اور وہاں پڑھائی کرتی تھی، ایک اسپیسیفک روم تھا آپ کا جہاں کینڈلس ہی کینڈلس تھیں. اچھا وہاں سے کس طرح نکلنا ہوا، وہ کس طرح موو ہونا ہوا، وہ چیزوں نے آپ کو بہت مجبور کیا، تنگ کیا؟ بہت زیادہ، میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی. اتنی بیمار ہوئی کہ میں بستر سے نہیں اٹھ سک رہی تھی، اور میں لٹرلی پیرالائز ہو گئی. اور آپ کا نا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو فزیکلی نہیں اٹیک کر سکتی، یہ آپ کے دماغ میں. اور خیالات، ہر ایک کے لیے نگیٹو خیالات، یہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے، یہ مجھے زہر دے رہا ہے، یہ میرے خلاف ہے، یہ مجھ سے یوں کیوں کہہ رہا ہے. ہر بات پہ میرے یہ ہو گیا تھا. میں نے یہ سمجھا کہ میں ہجرت کروں گی، میں گھر بدلوں گی تو میرے لیے گھر بہتر ہوگا. شروع کے 2-3 مہینے وہ آپ کو آتی رہیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اکیلی ہوتی ہوں اور آوازیں آتی رہتی ہیں، جبکہ میرے ارد گرد کے تینوں گھر خالی ہیں اس وقت، وہاں کوئی بھی نہیں ہے، بٹ آوازیں آپ کو آتی رہیں گی. اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ اب یہ گھر میرا اس قدر بھر گیا ہے، کیونکہ میں نے وہاں کا سارا سامان، وہ ہم نے گھر بیچ دیا ہے، وہاں کا سارا سامان مجھے یہاں لانا پڑا. جتنا آپ کے گھر میں نا گند ہوگا اور گنجان ہوگا، اتنی چیزیں چھپ کے وہاں چھپ جاتی ہیں. اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر سے جو کچھ نکال سکتے ہیں آپ نکالتے چلے جائیں، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہتا ہے، میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے. پھر اب میں آپ کو ایک نئی بات بتاتی ہوں جو کہ میرے ساتھ ہونا شروع ہوئی، کہ میرا اتنا زیادہ طبیعت خراب ہونی ہوئی، میں گر گئی. پہلے میں منہ کے بل گری، میرے منہ پہ چوٹ آئی، نیل لال، ناک ٹوٹ گئی، زخم. پھر میں جب اٹھنے لگی تو میرے سر پہ چوٹ آئی. تو میرے محمد بھائی ہیں، ایک کویت میں ہوتے ہیں، وہ مجھے پڑھ کے میرے لیے دم کرتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا. اچھا ابھی چند دن پہلے میری فیملی میں ایک ایسا ایشو ہوا کہ مجھے ان سے، میں بہت پریشان تھی، اور میں نے ان سے کہا محمد بھائی میرے لیے کچھ کریں. اچھا دیکھیں جو اصلی پیر ہوگا نا، جو اصلی عالم ہوگا، جو اصل میں کام کرنے والا ہوگا، وہ آپ کو کھلا پڑھ کے سنائے گا. انہوں نے مجھے کہا کہ میں آمد کرتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ صرف ایک لفظ انہوں نے مجھے دیا، یا وجود ہو کیا آمد، کچھ اس طرح کر کے آپ نے ہاتھ یوں کر کے پڑھتے رہنا ہے. اور وہ پہلی دفعہ جب انہوں نے میرے ساتھ کیا، میں کسی کے پاس گئی تھی ایکچولی، میں یوں وہ پڑھتے رہے. انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ میں پڑھوں گا، آپ نے بولنا نہیں ہے. پڑھتے رہے، ایک دم سے ان کی سانس اکھڑ گئی. کہتے ہیں آپ کہہ رہی ہیں آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہے، آپ کے ساتھ اس قدر جنات اور ایسی چیزیں نے آپ کو جکڑا ہوا ہے کہ میری سانس، وہ کویت میں بیٹھے ہیں، میری سانس اکھڑ گئی ہے. پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے. وہ پڑھ کے انہوں نے پھر مجھے پڑھنے کا رات کو ایک بتایا کہ آپ نے اپنا گھر کیسے پاک کرنا ہے، ان چیزوں کو کیسے نکالنا ہے. وہ 3 دن کا ہوتا ہے. جس کو اپنا گھر صاف کرنا ہے وہ مجھ سے رجوع کرے، میرا نمبر چل رہا ہے، میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی. پھر انہوں نے مجھے کچھ پڑھنے کو ذاتی طور سے دیا. ابھی پرسوں میرا ایک اور ایشو تھا، میں بہت زیادہ پریشان تھی. میں رو کے ان کو، میں نے رات کے 2:30 بجے فون کیا. میں نے کہا محمد بھائی میری مدد کریں، میں مر جاؤں گی. انہوں نے آج دوپہر میں انہوں نے وہی والا مجھے کہا کہ آپ صرف یہ تصور کریں، میں لفظ اس وقت بتانا نہیں چاہتی کیا انہوں نے مجھے کہا بولے، اور وہ پڑھتے رہے. اور پھر وہ بندہ جس کے لیے میں نے یہ پڑھائی کروائی تھی، وہ مجھے نظر آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے اس کا سچویشن نظر آئی کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ پتہ کر لیتے ہیں کہ وہ بندہ تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، آرام میں ہے، یا وہ خوش ہے، یا وہ فکر میں ہے. کیونکہ اگر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے 5-10 لاکھ روپے لے کے وہ غائب ہو گیا ہے، تو آپ اس کو حاضر کر کے آپ اس سے منگوا سکتے ہیں. تو اب میں بھی یہ سیکھوں گی کام، اور میں خود بھی حاضری کروا کے ان سے میں یہ کام کرواؤں گی کہ وہ ان کے پیسے واپس کر دیں. پراپرٹی کے معاملے میں میم تھوڑا سا مجھے بار بار جو ڈسٹربنس مجھے ناظرین، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، بار ہم ان سے بات کر رہے ہیں، تو میرا ایک تو سر بھاری تو ہو رہا ہے، لیکن
ناکنگ ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. تو کیمرہ ہلکا سا ادھر علی یہاں پہ ٹرائی پوڈ بھی اتارے ہیں ٹرائی پوڈ سے. تو لائٹ کم کرے, میری نا آنکھیں چل جا رہی ہیں, مجھے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے. جی جی جی, معاملات چلتے رہتے ہیں, میری چیزیں ادھر ادھر جاتی رہتی ہیں, ہلتی رہتی ہیں. کون ہے یہاں پہ اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں؟ اوہ مائی گاڈ, اللہ اللہ خیر, اللہ خیر, اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناٹ گڈ دس از الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده. اللہ اکبر. کون ہے؟ آپ بھی اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لے پوری. دیکھیں آپ, برتن ہے اسٹیل کا, کوئی چیز گری ہے؟ دس از میں پینک ہو گیا ہوں کہ ہم بیٹھے ہوئے آرام سے, مجھے بار بار آوازیں آ رہی ہیں کہ جیسے کوئی ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں, یہ ساتھ ساتھ چیزیں تو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہ اکثر میں پوچھتے ہیں لوگ کہ ہمارے گھروں سے جب چیزیں چوری ہوتی ہیں, خاص طور پہ پیسے چوری چیزیں کرتی ہیں, یہ معاملہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بالکل بالکل چوری کرتی ہیں, جنات ہی چوری کرتے ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بتاؤں, مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جنات کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ہماری دنیا میں, اور وہ انسانوں کے روپ میں آ کے بہت سی چیزیں بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میری ایک فرینڈ ہے, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس کے گھر میں جنات پیسے رکھ کر بھی جاتے ہیں. اچھا, ہاں جی, ویری لکی. میں گئی کراچی, تو وہ کہنے لگی میں اتنی پریشان تھی کہ تم آ رہی ہو, اور میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے, اور میں ایسی اپنی الماری میں سے کپڑے نکالنے لگی تو 20,000 روپے نکل آئے. تو سبحان اللہ, جہاں اللہ ہم سے لیتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انہی مخلوقات کو بھیجتا ہے, ذریعہ بناتا ہے ہماری مدد کے لیے بھی. چیزیں آپ کے شاید ہمارے آنے سے زیادہ پینک سچویشن ہوئی ہوئی ہے, کھڑکاہٹ ہو رہی ہے. اور میں آپ کی طرف دھیان تو ناظرین, میں ان سے بات چیت کر رہا ہوں, کچھ نہ کچھ ناکنگ از گوئنگ آن. وہ تو رہتی ہے, میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے. دیکھیے پروگرام آصف زدہ, دیکھیے پروگرام آصف زدہ. ابھی حاضری کی طرف اگر وہ چیز سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ساتھ ناظرین, ہم تھوڑا سا انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں کہ از دیر اینی تھنگ. علی کیمرہ صحیح رکھیے گا, ای ایم ایف میٹر میں نے آن کیا ہے. آپ کو پتہ ہے میرے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے, تو جو بھی موومنٹ ہوتی ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا کوئی اور ہی کر رہا ہے. آپ نے جا کے دیکھا میرا بیڈ روم بالکل خالی ہے, کوئی نہیں ہے. تو آپ لوگ دیکھ لیں, میں آواز دیتی ہوں, حاضری کرواتی ہوں, بلاتی ہوں. دیکھیں جبار, اجازت ہے ہمیں جا سکتے ہیں اندر؟ کیا کوئی ہے؟ آگے ہو, آگے ہو, ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے اگر. مائی گاڈ, جلدی 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 یار. او مائی گاڈ, سم ون از, میں اوپن کر رہا ہے ڈور کو. وہ نہیں, آپ کو منع کر رہے ہیں اندر آنے سے. مائی گاڈ, جبار دروازہ کھولو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دکھا جلدی. جبار دروازہ پورا کھولو. جبار, اللہ اکبر, جبار دروازہ کھولو. استغفر اللہ, اللہ اکبر. آئے آئے میم, آتی ہیں ساتھ ہمارے یا ہم دیکھ لیں؟ آئیں ذرا پلیز. آپ پہلے اگر تھوڑا سا چاہیں گی ذرا دیکھ کے. آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں, جس طرح وہ چیز آئی ہے, میں تھوڑا سا. آئیں علی, اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے تو آپ دروازہ بند کر سکتے ہیں, میں بتا دی. جبار وہ جن کا نام ہے؟ ہاں جی, وہ جو یہاں پہ رہتے ہیں. ہاں جی, نہیں, یہ آیا ہوا ہے اس وقت, حاضری ہوئی ہے.
اوکے آپ کا اپنا جو ہے نہیں اوکے یہ حاضری ہے. دیکھیں جبار جو ہے نا وہ یہاں سے گزر رہا تھا. جب میں آواز دیتی ہوں نا تو اگر کوئی جنات گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. میں نے اس سے نام پوچھا, اس نے کہا میرا نام جبار ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اب میرے کمرے میں ہے. اب آپ باہر آ جائیں, ہم اسے پوچھتے ہیں وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے. اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتا تو وہ زور سے دروازہ بند کرے گا. یہاں کچھ ہوا ہے, ایک سیکنڈ. کون ہے؟ اللہ اکبر, کوئی ہے ویسے ہے. آ جائیں آ جائیں. اگر جب بار بات نہیں کرنا چاہتا تو زور سے دروازہ بند کر دے. وہ دیکھیں باتھ روم کا, وہ زوم کریں, زوم. اچھا یہ موومنٹس ہو رہی ہیں, موومنٹس ابھی ہیں. اچھا یہاں بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں سے. میرا کمرہ دیکھ رہے ہیں نا, جی یہ دیکھیں کل یہاں پر یہ ایسے ایک ریک ہم نے بنایا تھا اور اس پہ ہم نے پوری یہ جولری اس پہ اس طرح کر کے ہم نے میک اپ سیٹ کیا تھا. اب رات کو 2:30 بجے, آپ بتائیں 2:30 بجے کون کرتے ہیں, ایک دم سے دراز کر کے گرا, سارا سامان نیچے گر گیا. تو یہ بھی جنات کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چلتا رہتا ہے ہمارے ساتھ. بس اللہ رحم کرنے والا ہے, علی آؤ. ایمان میں رکھنے والا ہے. ویری انٹرسٹنگ اور کافی چیزیں یہاں پہ ہوئی ہیں. اچھا میم بیٹھیے پلیز. اچھا ناظرین, ہم آپ کو ایک چیز کلیئر کرتے چلیں کہ ہم لالا رخ صاحبہ کے پاس جب بھی آتے ہیں تو ایک گھر ہانٹیڈ ہونا یا گھر میں چیزیں ہونا وہ علیحدہ چیزیں ہیں. یہ چیزوں کی حاضری کرتی ہیں ایٹ اے ٹائم, اسی ٹائم یہ چیزوں کو بلاتی ہیں. جو ان کے پاس نالج ہے, علم ہے, یہ پہلے بھی جب چیزیں بلائی گئی تھیں تو بڑی فوراً آگے سے ریئیکشن ہوا تھا. یہاں بھی 2 کمرے جس میں یہ رہ رہی ہیں تو یہاں پہ فوراً وہ چیز نے جواب دیا. تو مین چیز ہماری ہوتی ہے کہ ان سے چیزیں ہم کافی کچھ بات کریں کچھ ٹاپکس پہ, اور باقی چیزیں ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھائیں کہ واٹ از بیسیکلی اسیب زدہ چیزیں کس طرح انٹریکٹ کرتی ہیں, کس طرح کمیونیکیشن ہوتی ہے. سب سے زیادہ میم ہمیں ایک ہٹ کے اگر ہم بات کریں, پولیٹیکلی اگر بات کریں, لیکن ہم اپنے شو کے ریلیٹڈ میں ہی رہیں گے اسیب زدہ میں, کہ کالا جادو جو کر کے بڑی چیزیں کی جاتی ہیں. آپ نے پہلے بھی بہت سی باتیں کیں بشرا بی بی کے حوالے سے کہ کالا جادو اور باقی اس میں کتنی سچائی ہے, اور تھوڑا بات دیکھنے والوں کے لیے اور ذرا کلیئر کریں. دیکھیے میں سچی بات بتاؤں, جب شروع میں یہ بات ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی اور پنکی پیرنی اور پینی ہیں اور یہ ہیں, تو میں نے بھی سب کی طرح بات مان لی. ظاہری بات ہے جب ایک بات ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے تو آپ بھی ہاں ہاں کر رہے ہوتے ہو. اس کے بعد میرے اوپر اس طرح سے جنات آئے. مجھے 2-3 لوگوں نے کہا کہ جی آپ کے اوپر بشرا بی بی نے کیا ہے, کیونکہ میں بہت زیادہ عمران خان کی سائڈ لیتی تھی ایز اے پولیٹیکل پرسن. میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جی مجھے کچھ اس طرح کی بھی خبریں آئیں کہ جی یہ کوئی پیرنی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کرتی, انہوں نے سارا ڈرامہ کیا ہے, فلانا کیا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں, ابھی آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا ایک اقرار الحسن نے شو کیا جس میں انہوں نے ایک شفشو والے پیر کو بلایا اور آنکھوں سے منہ نکالنے والے, اس پہ میں نے میرے سے بھی لوگوں نے انٹرویوز کیے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی سچا ہے, جیسے میں نے آپ کو اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے آج دوپہر کی یہ بات ہے, انہوں نے جب مجھ پہ پڑھا تو میں ان کا سب کلام سن رہی تھی اور سب قرآن سے تھا. سب سورہ فاتحہ تھی, سورہ کوثر تھی, سورہ مزمل تھی, سورہ ناس تھی, چاروں کل تھے, آیت الکرسی تھی. کوئی چیز ایسی انہوں نے نہیں پڑھی جو کہ قرآن سے نہ ہو. تو پھر تو آپ مان لیتے ہیں نا کہ یہ آدمی اللہ کا کلام پڑھ کے مجھ پہ کر رہا ہے, بھلے وہ سچے دل سے کر رہا ہو, وہ جھوٹے دل سے کر رہا ہو, اور وہ شخص مجھ سے 1 روپیہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے, ہم سب اپنی دکان لگا کے بیٹھے, میری بھی دکان ہے, میں بھی دکان لگاتی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ سنسیئر ہیں اپنی دکان کے ساتھ؟ اگر یہ پیر شف والے بھی سنسیئر ہیں, اقرار الحسن کے سامنے آ جائیں, بات کر لیں. اسی طرح پنکی پیرنی اگر سنسیئر ہیں تو 6 مہینے سے ان کے شوہر جیل میں کیوں ہیں؟ پھر وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے زہر دینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس جنات ہیں, کیا میں کچھ کھاتے ہوئے مجھے جنات پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ یقین مانو, ہاتھ میں یوں پلیٹ پکڑی ہوگی, آپ کھا رہے ہیں, کچھ اس میں زہر ہے یا کچھ ہے, ایسے کر کے آپ کے ہاتھ سے گر جائے گی. اگر آپ کے جنات آپ کا پروٹیکشن کر رہے ہیں, اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ سب ڈرامہ کر رہے ہو تو دین ڈیفینیٹلی نتھنگ ول ہیپن.
اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ بی بی آپ کے مرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ یا نقصان، یا عمران خان کو کیا فائدہ کیا نقصان، یا نواز شریف کو، somebody has to benefit. جو یہ کالا جادو لوگ کہتے ہیں ہم نے کروایا، یہ ساسیں نندے بہویں جائیدادوں کے لیے، پیسے کے لیے، انہی کے لیے ہوتی ہیں نا، اور تو کسی کے لیے نہیں ہوتی، عشق محبت میں ہوتی ہیں. تو کوئی مقصد ہر چیز کا ہوتا ہے. جہاں میں جو کام کرتی ہوں، سائیکک ریڈنگ کرتی ہوں، میں مقصد سے کرتی ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ کروں صحیح فیصلہ کرنے میں. اگر میں آپ کے بتاتی ہوں کہ جی آپ نظر بد ہے، جن ہے، نہیں ہے کچھ بھی، آپ وسوسے میں ہیں، تو دیکھیں سورہ ناس میں وسوس الخناس، کس چیز کو، خناس کیا ہے؟ وہ خناس وہ غلط سوچ، ایک وسوسہ آپ کے دل میں سما جاتا ہے، جس کے بعد آپ ہر چیز کو ہر چیز جادو لگنے لگتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، آپ کو، ہمیں پاکستانیوں کو، لوگوں کو اس سے نکالنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصلیت کیا ہے اور غلط کیا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ کا بہت شکریہ قیمتی ٹائم کے لیے. اور ایوری ٹائم جب بھی ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں ایک بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. بڑی چیزیں ہمیں دیکھنے والوں کے لیے بھی، اور خود بھی بڑی ہم انٹرسٹنگ چیزوں پہ ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے. انشاءاللہ ان فیوچر ناظرین ہم ضرور لارا رخ صاحبہ کے ساتھ ایسی لوکیشنز پہ بھی جائیں گے وچ از سیٹ ٹو بی ہانٹڈ. اور باقی بھی ہم کسی ٹاپک پہ، ابھی تو 1 2 3 پہ ہم نے بات کی، نیکسٹ بہت سے ٹاپکس ہیں جو کہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. جی جی کروں انشاءاللہ ہم اگلا کریں گے قبرستان میں، اور میں آپ کو یہ دکھاؤں گی کیسے کہ میں قبر پہ ہاتھ رکھوں گی، بھلے اگر اس کا نام تختی کچھ نہ ہو، اور میں بتاؤں گی کہ اندر سے مردہ کیا بول رہا ہے. وہ جسم نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے، وہ ایک مردہ ہے. ہڈیاں اور ڈھانچے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی بات کرتے ہیں، اور میں یہ بھی کر سکتی ہوں انشاءاللہ. تو نیکسٹ ٹائم ہم یہ کریں گے، اور ہم شام کو مغرب کے بعد جائیں گے، اور پھر وہاں ہم یہ حاضری کریں گے. جی یہ جس طرح لارا رخ صاحبہ نے بتایا، اور بڑا انٹرسٹنگ چیز ہمارے لیے بھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ فیو ویکس میں ہم ضرور اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ کے علم میں بھی جی کچھ دیکھنا چاہیں یا جاننا چاہیں تو پلیز ضرور کال کریں اور پوچھیں. اور واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کی اسکرینس پہ. بالکل جی، اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہے یا آپ پہ بھی کچھ ایسے مسائل ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کی اسکرینس پہ. تو ابھی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دیکھیے پروگرام آصف زدہ.